بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ درویش کا مطلب کیا ہے، تو کیا خوب انہوں نے جواب دیا، درویش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی ایسی چیز لینا، ایسی طاقت لینا جس کو محبت کے ذریعے سب میں بانٹ سکے۔ اگر آپ کے اندر محبت نہ ہو تو اللہ آپ کو طاقت کیسے دے گا؟ مثلا اللہ کہے گا کہ یہ لے میٹھے چاول اور اس میں سے اپنے مخالف کو بھی دیا، تو آپ کہیں گے کہ اسے میں کبھی نہ دوں گا۔ اگر غریبی ہو لیکن دوست ساتھ ہو تو غریبی آسانی سے گزر جائے گی۔ اسی لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر غریبی کیا ہے؟ یہی خیال آپ کو زندگی کے تذبذب کے لمحوں سے بچاتا ہے۔ تصور شیخ زندگی میں لمحہ بلمحہ رہنمائی کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تصور شیخ فارمولہ بھی ہے، کوشش بھی ہے، عطا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ خود ہی اپنے دشمن ہو، خود ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اونچی آواز سے بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے، اپنے بندوں سے آپ کی محبت کروا دے، اپنے بندوں سے دوستی کروا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے ابھی تک کوئی ایسا آدمی کیوں نہیں تلاش کیا جو آپ سے اکرم ہو، جو آپ سے زیادہ متقی ہو، جو آپ سے زیادہ جانتا ہو، جو آپ سے زیادہ مسائل کا حل جانتا ہو؟ آخر وہ بھی تو ان واقعات سے باخبر ہے۔ اس نے خیر و شر کے مسائل کیسے حل کیے، اس نے پریشان زمانوں میں کیسے سکون حاصل کیا؟ اور اگر ایسا آدمی آپ کے علم میں نہیں تو پھر باقی مسائل سے نگاہ ہٹا کر پہلے یہی بنیادی مسئلہ حل کیا جائے کہ کیا آپ سے بہتر کوئی انسان ہے؟ کیا آپ خود ہی سب سے بہتر ہو؟ کیا ایسا تو نہیں؟ بہتر آدمی کا وجود تو آپ مانتے ہو اور اسے موجود نہ پاتے ہو، تو یہی تلاش سب سے مقدم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا۔ غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آ گئی۔ غلام نے بسم اللہ کر کے پڑھا والکاظمین الغیظ، تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا تجھے آزاد کیا، پیسے بھی لے جا ساتھ اپنے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ دوسرے کو معاف کرنا دراصل خود کو معاف کرنا ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا بھی علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور خدا سے غافل ہونا موت، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہے۔ موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ، اور زندگی کیا ہے؟ بیدار مع اللہ۔